السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاس کے پہلے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری اس کوشش کا مقصد قرآن کریم کو درست تلفظ کے ساتھ عربی لہجے میں پڑھنا سیکھنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ 7 سے 10 منٹ کی یہ کلاس ہوا کرے گی۔ یقیناً آپ میں سے ہر شخص نے قرآن پڑھا ہوگا، اور اب میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں عربی زبان کے تلفظ اور قواعد کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت الفاظ کے ساتھ یہ ارشاد نقل ہے کہ مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو درست اور عربی تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہم میں سے اکثر لوگ انگریزی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم انگریزی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ انگریزی بہت اچھی اور فصیح زبان ہے یا انگریزی بہت آسان زبان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کا پوری دنیا پر غلبہ رہا ہے۔ ایسا بھی زمانہ رہا ہے کہ بین الاقوامی زبان عربی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت لوگوں کی اکثریت عربی جانتی تھی۔ اب ہم میں سے کوئی شخص انگلش کے کسی لفظ کا تلفظ غلط کرتا ہے، سب لوگ اس پر ہنستے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ قرآن کریم غلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں۔ عوام کی تو کیا بات کریں، بہت ساری مساجد کے اندر ایسے ائمہ کرام موجود ہیں جو قرآن غلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آواز چاہے جتنی بھی سریلی بنائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا عربی کا تلفظ ٹھیک نہ ہو۔ تو اس کے لیے بنیاد حروف تہجی کی ادائیگی کا ٹھیک اور مخرج کے مطابق ہونا ہے۔ کسی بھی زبان کی بنیاد اس کے حروف تہجی، جسے انگلش میں الفابیٹ یا لیٹرز کہتے ہیں، اس پر ہے۔ تو اس کلاس میں ہم کچھ حروف تہجی کا مشق کریں گے۔ ہم میں سے جس میں قرآن کریم کو درست عربی تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہو، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان حروف کے مخارج کو ٹھیک کرے اور بار بار دہرا کر ان حروف کی آواز ادا کرنے کی اپنی زبان کو عادت ڈالیں۔ عربی زبان کے یہ 29 حروف ہیں، ان کی آواز اور ادائیگی اگر ہماری ٹھیک ہوگی تو سمجھیں کہ 70% آپ کی تجوید کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ چلیں اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الف، یہ ساری زبانوں میں کامن ہے تقریباً۔ اردو میں بھی الف اسی طرح بولا جاتا ہے، الف بولتے ہیں۔ الف بولنے سے احتراز کیا جائے، الف نہیں بولتے، اس کو الف بولتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ عربی کا دوسرا لیٹر ہے با۔ با تقریباً ساری زبانوں میں سیم ہے۔ با کی آواز ساری زبانوں میں تقریباً سیم ہے۔ اردو میں بھی با، انگلش میں بی، پڑھنے میں بی، با، بے ایک ہی آواز سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی کامن ہے۔ اس کے بعد ہے تا۔ تا ہر زبان میں تا استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں ٹی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی تا کا ساؤنڈ ٹی کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح دوسری زبانوں میں، فارسی میں اور پشتو میں اور دوسری زبانوں میں بھی تا ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ عربی میں بھی یہی تا اسی طرح اسی آواز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سا۔ سا ہے نا، یہ لکھنے میں اردو میں بھی موجود ہے، لیکن یہ پڑھنے میں اردو میں بالکل سین کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ سا اور سین میں اردو میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو سین کی طرح ہی سا پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں سا اور سین میں بہت فرق ہے۔ سا کی آواز میں سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے سین، سا، صاد، اس میں سٹی کی آواز آتی ہے۔ سا پڑھتے ہوئے یہ سٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ تو اس کا مخرج نوٹ کریں، میں بتا رہا ہوں یا اس کو پکچر میں بھی دکھا رہا ہوں۔ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کے درمیان لا کے پھر سانس جاری کر کے پھر آواز اس کی شروع ہوتی ہے۔ سا، سا۔
اس کو خاص پریکٹس کی ضرورت ہے. یہ صرف عربی کا تلفظ ہے. یہ اس کے عربی کی آواز بہت ہی مختلف ہے، وہ کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے یہ دوسری زبانوں میں نے یہ آواز نہیں سنی. یہ صرف عربی کے ساتھ خاص ہے. اس کا خاص خیال رکھیں، اس کو بار بار پریکٹس کریں، کیونکہ یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. یہ غیر عربوں کے لیے ایک نیا لفظ ہے. تو ایک نئی چیز سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے، کچھ وقت دینا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں بھی یہ سا جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی چیز آئی ہے، یہ ایک نئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں. تو اس سینس میں اس کو یاد کریں، بار بار پریکٹس کریں، اپنی زبان میں بٹھائیں. یہ بہت ہی تھوڑے حروف ہیں جو عربی اور اردو میں ڈیفرنٹ ہیں، باقی سیم ہی ہیں. باقی اکثر حروف اور بیشتر حروف سیم ہیں. وہ انگلش والے بھی ادا کر سکتے ہیں، اردو والے بھی ادا کر سکتے ہیں، پشتو والے بھی، فارسی والے بھی، سوائے کچھ الفاظ کے. ان الفاظ کو اگر ہم یاد کریں گے، ان کی پریکٹس کریں گے، اپنی زبان پر بٹھائیں گے، کچھ الفاظ کا ہم صحیح طریقے سے مشق کر کے اپنی زبان پر بٹھائیں گے، تو تجوید سیکھنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے یہ 29 حروف اگر ٹھیک ادا ہو جاتے ہیں، صحیح طریقے سے آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تجوید 70% آپ کو تجوید آ گئی. تو اس کے بعد باری آتی ہے جیم کی. انگلش میں جیسے جے کا تلفظ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیم کا تلفظ ہے. تو اس لیے جیم کی ادائیگی انگریزوں کے لیے بھی آسان ہے، اردو بولنے والوں کے لیے بھی آسان ہے، پشتو بولنے والوں کے لیے بھی آسان ہے، اور ساری زبانیں بولنے والے آرام سے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی محنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج یہ پہلی لائن میں صرف ایک ہی حرف جو ہے نا ایسا ہے جس کی ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے. وہ یہ سا ہے، سا. وہ یہ سا ہے، سا. یہ سا. اس کی ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو 4 حروف ہیں وہ یقیناً سب کو آتے ہوں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ روزانہ کا سبق آپ تک پہنچ سکے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کورس میں شریک کریں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کی تجوید ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ اس کورس کے بعد ہم میں سے ہر شخص درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا قابل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.